الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن کسی آیت کو مکان آیتن کسی آیت کی جگہ پر واللہ اعلم بما ينزل اور اللہ زیادہ جانتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ نازل کرتے ہیں قالوا تو وہ کہتے ہیں کافر یعنی انما انت مفتر سوائے اس کے کہ نہیں آپ تو جھوٹ گڑنے والے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان میں سے اکثر وہ جانتے نہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ اور جب ہم بدلتے ہیں کسی آیت کو کسی آیت کے بدلے واللہ عالم بما ينزل اور اللہ زیادہ جانتے ہیں ساتھ اس کے جو اللہ نازل کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت لانے کی بات کر رہے ہیں ایک حکم کی جگہ پر دوسرا حکم لانے کی بات کر رہے ہیں جس کو شریعت کی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نسخ کرتے ہیں شریعت میں جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں کیا مطلب پہلے جو حکم نازل ہوتا ہے تو اس حکم کو ہم منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی نئی آیت کوئی نیا حکم لے آتے ہیں جس کو نسخ کہتے ہیں تو یہ نسخ شریعت میں موجود ہے ہماری شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اس شریعت میں بھی نسخ موجود ہے اور پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پچھلی شریعتوں کے بہت سارے احکامات منسوخ کر دیے تو یہ نسخ یہ شریعتوں میں موجود رہا ہے اسلام میں بھی ہے پیچھے بھی تھا اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ کوئی نبی کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا نبی تو اپنی طرف سے کوئی دین کوئی حکم پیش ہی نہیں کرتا نبی تو اللہ کا مرسل ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے خبر دینے والا وحی کی روشنی میں تو وہ اللہ کی طرف سے بات کرنے والا ہوتا ہے نبی کی بات تو اللہ کی بات ہوتی ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور دین کے معاملے میں تو نبی رسول وہ اپنی طرف سے بات بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہش سے بات نہیں کرتے اپنی مرضی سے اپنی رائے سے بات نہیں کرتے ان ہوا الا وحی یوحا نہیں ہے وہ مگر وہی جو وحی کی جاتی ہے تو نبی تو وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں تو جب نبی کی دین کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو دین میں اگر کوئی آیت اتری ہو کوئی حکم اترا ہو تو نبی
کہے بتائے کہ پچھلی آیت منسوخ ہو گئی ہے، پچھلا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اب نئی آیت آ گئی ہے، نیا حکم آ گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کی ہر بات جو دین کے حوالے سے ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو نبی کی یہ خبر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے شریعت میں کہ پہلے یہ حکم تھا اب اس سے چینج ہو کر، اس سے تبدیل ہو کر یہ حکم آ گیا ہے، پہلے منع تھا اب اجازت آ گئی۔ یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی بات میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو البتہ اس میں بہت زیادہ وہ اختلاف پاتے۔ تو پتہ لگا کہ لوگوں کی باتوں میں اللہ کے علاوہ مخلوق کی بات اس میں کنٹراڈکشن ہو سکتی ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ پہلے بھول گیا ہو میں نے کیا بات کہی تھی، تو اب وہ کوئی اور بات کر دے، یا اسے سمجھ نہ آ رہی ہو میں نے پہلے کیا بات کہی تھی اب کیا بات ہے، اسے نہ پتہ لگ رہا ہو کیسے ٹکراؤ ہو رہا ہے اور حقیقت میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، کیونکہ اللہ کے علاوہ باقی مخلوق ان میں نقص موجود ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کامل ہے، اور اللہ رب العالمین نہ بھولتے ہیں، نہ اللہ کی طرف کوئی نقص منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہر لحاظ سے کامل ہے، تو اللہ کی باتیں بھی کامل ہیں۔ اللہ کی باتوں میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، چاہے ایک بات ہزاروں سال پہلے ہو اور ایک بات ہزاروں سال بعد ہو۔ نسخ ہو سکتا ہے، نسخ کی اپنی حکمتیں ہیں، اپنے مقاصد ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے، جو حکم اللہ پہلے نازل کرتے ہیں، جو حکم اللہ بعد میں نازل کرتے ہیں، ہر حکم وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، پہلے اللہ نے یہ حکم دیا تب اس حکم کی ضرورت تھی، اب اللہ نے وہ حکم منسوخ کر کے نیا حکم نازل کر دیا، اب وہ پچھلے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے، تب اس حکم کی زیادہ ضرورت تھی، اب اس حکم کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم بدلیں کوئی آیت کسی آیت کی جگہ پر، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کیا نازل کریں، اللہ نے کیا نازل کرنا ہے اس کا اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ جب حکم کیا نازل کرنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ ہی حکم نازل کرتے ہیں، تو کس حکم کو اللہ نے کتنے عرصے کے لیے نازل کرنا ہے، کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے، اور کس حکم کو اللہ نے کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ حکم دینا اللہ کا کام ہے، وہی نازل کرنا اللہ کا کام ہے، پیدا کرنے کے بعد راہ دکھلانا اللہ کا کام ہے۔ تو جب اللہ کا کام ہے تو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اتنی دیر کے لیے یہ حکم فائدہ مند ہے، اتنی دیر کے لیے یہ حکم فائدہ مند ہے۔ اور اس کی مثال دنیا کے اندر ایسے ہے جیسے ڈاکٹر وہ مریض کا مرض دیکھتا ہے، تشخیص کرتا ہے، پھر علاج کرتا ہے، دوا دیتا ہے، تو وہ دوا نسخہ چینج کرتا رہتا ہے۔ پہلے مریض کی طبیعت زیادہ خراب تھی، فلاں مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر پہلے اس کو فلاں دوا دیتا ہے، جب اس کی طبیعت کچھ سنبھل جاتی ہے اب ڈاکٹر جو ہے وہ نسخہ چینج کر دیتا ہے، اور یہ اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، بالکل عقلی، بالکل منطقی بات ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ سے بڑا حکیم کون ہوگا، اللہ سے بڑا جاننے والا کون ہوگا؟
جو اللہ حکم دیتا ہے، حکم نازل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کون سا حکم کس دور کے لیے ضروری ہے، کون سا حکم کس دور کے لیے ضروری ہے، اور کون سا حکم کتنے عرصے کے لیے تھا اور کون سا حکم کتنے عرصے کے لیے ہے، کب کون سا حکم اور کب کون سا حکم۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت کسی آیت کی جگہ پر، اور اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کیا نازل کرتے ہیں۔ جب پہلا حکم اللہ نے نازل کیا جو منسوخ ہو رہا ہے، جب نیا حکم ناسخ وہ اللہ نے نازل کیا، تو اس پر اعتراض کیوں؟ یا تو انسان کہے نا کہ اللہ کو حکم نازل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ انسان کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ حکم نازل کر رہے ہیں، اللہ کوئی حق ہے کہ اللہ حکم نازل کرے، کیونکہ جس نے پیدا کیا وہی حکم دے گا۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار جس کے لیے یہ تخلیق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، حق حکم دینے کا حق بھی وہی رکھتا ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ تو اب کون سا حکم کتنے عرصے کے لیے، کون سا کتنے عرصے کا، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا نازل کرنا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کتنے عرصے کے لیے نازل کرنا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اب حکم کیا تبدیل کرنا ہے۔ تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت کسی آیت کی جگہ پر، یہ ہم بدل دیتے ہیں، اللہ مراد ہے۔ بات کرنے کا ایک انداز ہے، یہاں فرسٹ پرسن کے انداز میں بات ہوئی ہے، جمع کے صیغے سے۔ اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جمع تعظیم کا۔ اللہ اکیلے ہیں۔ واللہ اعلم بما ينزل، یہ تھرڈ پرسن کے انداز میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انداز چینج کر دیتے ہیں۔ تو ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت، اسے بھی اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ واللہ اعلم بما ينزل، تھرڈ پرسن کے طور پر، غائب کے طور پر اب اللہ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، انداز چینج ہو گیا۔ اس انداز چینج ہونے میں بھی فصاحت و بلاغت یہ کے اسلوب ہیں یہ۔ جب ہم یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت کسی آیت کی جگہ پر، اور اب تھرڈ پرسن کے طور پر اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کو یعنی ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ نے کیا نازل کرنا، ہم نے کیا نازل کرنا، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں آگے سے، یعنی کفار مشرکین، انما انت مفتر، سوائے اس کے کہ نہیں آپ تو جھوٹ گھڑنے والے ہیں۔ مفتر اصل میں مفترن، اور مفترن اصل میں مفتریون ہے، باب یعنی اسم فاعل ہے باب افتعال سے، افطرا یفتری سے، مفترن جھوٹ گھڑنے والا۔ یعنی یہ اعتراض ہے کفار کا کہ یہ نسخ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نسخ کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم دیکھو صحیح کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا آپ کی طرف سے ہے، پہلے آپ نے یہ حکم دیا پھر آپ وہ بھول گئے، اب آپ نے نیا حکم نازل کر دیا، تو یہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہے، ثابت ہو گیا آپ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ نہیں، یہ ان کا اعتراض ہے، ان کا غلط اعتراض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعتراض غلط اس لیے ہے کہ پہلا حکم بھی ہم نے نازل کیا، اب پہلے حکم کو، پہلی آیت کو ہم نے دوسری آیت سے بدل دیا، ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا نازل کرنا ہے۔ یا تو آپ کہیں نا کہ اللہ کو حکم نازل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ حکم نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے، کفار مانتے تھے اللہ حکم نازل کرتے ہیں، پچھلے تمام نبیوں پر اللہ نے ہی حکم نازل کیے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کفار مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے، یہودی عیسائی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا پیروکار کہتے ہیں، تو اللہ کے احکامات ان پر بھی اترتے تھے۔ تو جب حکم بھیجنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، آیت بھیجنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ نے کیا نازل کرنا ہے، کتنے عرصے کے لیے نازل کرنا ہے۔ اس پر اعتراض کیسا؟ اس اعتراض، اس نسخ کے جواب میں جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ نے کیا نازل کرنا ہے، کتنے عرصے کے لیے نازل کرنا ہے۔ تو آگے سے ان کا یہ اعتراض کہ آپ تو جھوٹ گھڑنے والے ہیں، یہ اعتراض کیسے بن گیا؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اس اعتراض کی پیچھے بنیاد صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تو لا علمی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، ایک جاہل بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے۔ یا تو آپ کے اللہ کو حکم نازل کرنے کا اختیار ہی نہیں،
اگر حکم اللہ نے نازل کرنا ہے، پہلا اللہ نے نازل کیا تو دوسرا اللہ کیوں نازل نہیں کر سکتے؟ پہلے کو بدل کر دوسرا کیوں نہیں لا سکتے؟ پہلے حکم کی حکمت کا بھی اللہ کو پتا ہے، دوسرے حکم کی حکمت کا بھی اللہ کو پتا ہے، کون سا حکم کتنی دیر کے لیے ہونا چاہیے اللہ کو پتا ہے ہر بات کا۔ اعتراض کس بات کا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا آپ سمجھیے ہمیشہ سے چلا آ رہا قانون ہے کہ ہمیشہ سے یہ چلتا رہا ہے، نسخ۔ یعنی یہ اس شریعت میں بھی موجود ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی موجود ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف پچھلی شریعتوں میں نسخ ہے اور قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پچھلی شریعتوں کو نسخ کرتی ہے، قرآن تو یہ بھی کہتا ہے اس شریعت میں بھی نسخ موجود تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اور یہ کوئی تان نہیں ہے وہی میں نسخ کا ہونا، نہ یہ پچھلی شریعتوں میں تان تھا، نہ یہ اس شریعت کے لیے تان ہے۔ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس بات سے کہ یہ کہا جائے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، تو رات کے بعد اب قرآن آ گیا ہے، تو اب قرآن کی بات مانی جائے گی۔ وہ کہتے تھے ہماری کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ تو تورات کے بعض احکامات کا منسوخ ہو جانا، نئی کتاب کا آ جانا جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، پچھلی کتابوں کے خلاف نہیں ہے، پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، نگرانی کرنے والی ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو تحریف کی بدبختوں نے اس کا بھی پردہ چاک کرتی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، پچھلی کتابوں پر اضافے بھی کرتی ہے۔ اور یہ کوئی عیب نہیں ہے پچھلی کتابوں پر۔ اگر یہ عیب ہو تو قرآن میں نسخ نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نسخ نہ ہوتا، نسخ تو وہاں بھی موجود ہے، یہ کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات ہر ذی شعور بندہ سمجھتا ہے، صرف جاہل بندہ اس پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو جنہوں نے اس پر اعتراض کیا، کفار نے اعتراض کیا، کفار مکہ نے، وہ تو ویسے ہی لا علم تھے، امی، پڑھے لکھے تھے ہی نہیں۔ یہود نے اعتراض کیا نسخ پر، اور یہود کا اعتراض اصلا نسخ پہ ہے ہی نہیں، ان کا اعتراض تو عناد پر مبنی اعتراض ہے۔ ان کو یہ عناد تھا، یہ ضد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ شریعت، یہ جو نیا نبی آنا تھا، یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ انہوں نے تو اس کو خاندانی مسئلہ بنا دیا، معاشرت کا مسئلہ بنا دیا، اور معاشرت کے مسئلے کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنی دین دنیا سب تباہ کر دی، آخرت تباہ کر دی۔ ان کو پتہ تھا اندر سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ کروڑوں لوگوں میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، بلکہ آنکھوں کے ساتھ پہچاننا تو آنکھوں کے بغیر بھی خوشبو سے ہی پہچان لیتے ہیں ماں باپ کو، لاکھوں کے مجمع میں، کروڑوں کے مجمع میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی حقانیت کو یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن حق چھپاتے ہیں۔ ضد اور عناد ہے، انہیں بغاوت ہے۔ اب جب بغاوت ہے تو اس بغاوت کے اندر انہیں یہ ضد ہو گئی، یہ عناد ہو گیا کہ یہ ہماری شریعت اور کہ نیا نبی کیوں آ گیا اور بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا۔ اب انہوں نے اعتراض برائے اعتراض کرنا تھا، اعتراض برائے اعتراض کیا انہوں نے کہ یہ تورات کے اوپر نئی کتاب کیوں آ گئی، یہ حضرت موسیٰ کے بعد نئے نبی کیسے آگے اور بنی اسماعیل میں سے کیوں آگے۔ تو انہوں نے صرف اس ضد میں نسخ کا انکار کیا۔ نسخ چھوڑیے، یہود تو اس بات سے چڑ کھاتے تھے کہ اس امت پر اور قریش پر اور عربوں پر کہ نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے نبی کیسے آگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیوں آ رہی ہے، ان کو اسے چڑ ہوتی تھی۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ان کا اعتراض ذکر کیا کہ یہ جو یہودیوں میں کافر ہیں، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب، بیٹا ذرا ادھر ہو جاؤ، اس کرسی پہ، اگلی کرسی پہ ہو جاؤ۔ ما يود الذين كفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وہ پسند نہیں کرتے اہل کتاب کے کفار، یہودی،
وللمشرکین، نہ مشرکین کیا پسند نہیں کرتے، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف کوئی خیر اترے. یعنی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اترنا ہی ان کے لیے ضد کا، چڑ کا باعث تھا. تو وہ اس وحی کو پچھلی وحی کا ناسخ کیسے مانتے، وہ قرآن کو پچھلی کتابوں کا ناسخ، مہیمن، مصدق کیسے مانتے؟ مسئلہ تو چڑ کا تھا ان کا. اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اللہ کی رحمت کو صرف بنی اسرائیل میں بند کرنا چاہتے ہیں. اللہ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہے خاص کر لے. اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل تو بہت وسیع ہے. اللہ کا فضل کسی خاص خاندان کے لیے ساتھ تو خاص نہیں. وہ اگر اللہ کے دین پر عمل کرتے رہتے، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے رہتے، اللہ فضیلت انہی میں رکھتے. وہ جب انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا اور انہوں نے مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو چن لیا. اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں. اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے. اللہ جو چاہیں کرے. اللہ سے کون سوال کر سکتا؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے پر انہیں چڑ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے میں انہیں چڑ تھی. تو نسخ کی بات وہ کیسے مانتے؟ حالانکہ اگر اصلاً دیکھیں یہود بذات خود نسخ کے منکر نہیں ہیں، وہ صرف چڑ کے اندر انہوں نے نسخ کا انکار کیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اناد کی وجہ سے. ورنہ یہود خود نسخ کو مانتے ہیں اپنی شریعت کے اندر. مثالیں موجود ہیں یہود کے ہاں. ان کے ہاں کئی احکامات ان کے نبیوں میں چینج ہوئے ہیں. پہلے وہ نہیں تھے، بعد میں چینج ہوئے ہیں. کئی احکامات یہود کے ہاں نسخ ہوا ہے، نئے احکامات آئے ہیں. کئی احکامات بنی اسرائیل جو عیسائی ہیں ان کے ہاں نئے احکامات نازل ہوئے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے آنے سے پچھلے کئی احکامات میں ان پر جو وحی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس وحی نے کتنے پچھلے احکامات میں تبدیلی کی. وہاں بھی نسخ ہوا ہے، یہودی اس کو بھی مانتے ہیں. اب مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائیوں میں شادی ہوتی تھی. یہود کی شریعت میں بہن بھائیوں میں شادی نہیں ہو سکتی. یا تو یہود کے نا کہ پھر نسخ کے اگر وہ منکر ہے، اصلا نسخ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر بہن بھائیوں کی شادی یہود کے ہاں بھی ہونی چاہیے. سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائیوں میں شادی ہوتی تھی، بعد میں یہ منسوخ ہو گئے. اور یہ یہود کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، یہود کے ہاں بہن بھائیوں میں شادی نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہ بات تو واضح ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ساری نسل انسانی پھیلی ہے. پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے، ان سے اللہ نے ان کے جوڑے اماں حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے اللہ نے تمام مرد و عورت کو کھلایا ہے. اگر سیدنا آدم اور اماں حوا ہی انہی سے اگر نسل انسانی آگے پھیلی ہے، یہی پہلا جوڑا ہے، تو ان کی اولاد بہن بھائی ہوئی. تو بہن بھائیوں میں آگے نسل کیسے بڑھی؟ نسل بڑھ ہی نہیں سکتی کسی طور پر. اور یہ بات یہودی بھی مانتے ہیں، یہ بات عیسائی بھی مانتے ہیں. تو نسل کے قائل تو وہ خود ہیں. اور کتنی مثالیں موجود ہیں ان کے یہاں نسخ موجود ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصلاً وہ نسخ کے قائل نہیں ہے، عقلاً وہ تو اپنے اناد اور اپنے کچھ بغاوت اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ کی وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے تھے. پہلا حکم جو نسخ کے بارے میں اترا وہ قبلہ کی تبدیلی کا تھا، اور یہود نے اس کو مسئلہ بنا دیا. یہود نے کہا ایک ایسا نبی ہے کہ پہلے بیت المقدس کو منہ کر کے نماز پڑھتا رہا ہے، اور اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. ان کو چڑ یہ بھی ہوئی
کہ بیت المقدس کو تو ہم بھی عزت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، وہ ہمارا بھی قبلہ ہے. اندر اندر سے وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہمارا قبلہ ہے، یہود کا بھی قبلہ ہے بیت المقدس، اور عیسائیوں کا بھی. اصلا یہود اور عیسائیوں کا وہ قبلہ نہیں ہے، یہود عیسائیوں نے اپنی مرضی سے بنایا ہوا اس کو قبلہ، یہ بھی بتا دوں آپ کو. اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں، بنی اسرائیل کے ہاں بیت اللہ کی تعظیم تھی، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہی ہے. لیکن وہ اپنی صرف چڑ میں، اپنے اناد میں انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ یہ بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ نسخ کیوں ہو گیا. اور اس میں چونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنی مرضی سے انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا، حالانکہ ان کا بھی اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا. انہوں نے بیت المقدس کو جب قبلہ قرار دیا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو پہلے، جب مدینہ منورہ آئے تو آپ 16-17 مہینے بیت المقدس کو منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اللہ کے حکم سے. اور پھر آپ کا دل تھا کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا اور بیت اللہ قبلہ بن گیا تو یہود نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اللہ فرماتے ہیں یہ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض یہ صرف بے وقوف لوگ کر سکتے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ جاہلوں کا کام ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں لا علموں کا کام ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں بے وقوفوں کا کام ہے. تو سراسر بے وقوفی ہے. سیقول السفہاء من الناس دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے کہ لوگوں میں بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس نے پھیر دیا. اللہ فرماتے ہیں کیا اعتراض ہے قبلہ کی تبدیلی پر، کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. جس اللہ نے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم دیا تھا اسی اللہ نے بیت اللہ کو رخ کرنے کا حکم دے دیا. اس میں اعتراض والی بات کیا ہوئی؟ کیا تمہاری طرح مسلمان بھی ایک جہت کی پیروی کریں؟ مشرق مغرب کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں. اہمیت تو اللہ کے حکم کی ہے. اللہ مشرق کا حکم دے تو مشرق کی طرف رخ کر لو، اللہ مغرب کا حکم دے، شمال کا حکم دے، جنوب کا حکم دے، اصل تو اہمیت اللہ کے حکم کی ہے. مسلمانوں کے ہاں جہاد کی اور کچھ چیزوں کو انہوں نے متبرک نہیں بنایا ہوا. ان کے ہاں اصل اہمیت اسلام ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا. قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کے لیے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ مشرق کو رخ کیا جائے یا مغرب کو رخ کیا جائے، یہ کوئی نیکی نہیں. اگر ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں قبلہ اگر مغرب کی طرف ہے تو نیکی یہ نہیں ہے کہ مغرب کو رخ کیا جائے. اگر اللہ مشرق کا حکم دیں تو مشرق کو رخ کرنا ہے، تو مغرب کی کوئی تقدیس نہیں ہمارے ہاں. اب ہمارے ہاں مغرب کی طرف ہے مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ. اب جو ملک خانہ کعبہ کے مغرب کی سائڈ پر ہیں ان کے لیے کعبہ مشرق کی طرف ہے، تو مغرب کی اہمیت کہاں گئی؟ ان کے نزدیک مشرق کی اہمیت ہو گئی. ان کے ہاں مشرق کی اہمیت ہے، ہمارے ہاں تو مشرق کی طرف قبلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو مغرب کی طرف ہے. اور اگر مدینہ منورہ چلے جائیں وہاں جنوب کی طرف قبلہ ہے. تو مشرق مغرب جنوب شمال کی تو اہمیت نہ ہوئی، اہمیت اللہ کے حکم کی ہوئی. اگر اللہ حکم دے مغرب کو طرف رخ کرو مغرب کو کر لیں گے، اللہ حکم دے مشرق کو کرو، جنوب کو کرو، شمال کو کرو، خانہ کعبہ کو کرو. اصل اہمیت تو اس بات کی ہے. یہ بے وقوفوں کا اعتراض ہے، یہ جہالت کی بات ہے کہ کوئی نسخ پر اعتراض کرے اور کہے کہ یہ نسخ اصل میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ انہوں نے گھڑ لیا اپنے پاس سے. انسان بھول سکتا، اللہ تو نہیں بھول سکتا. اور نسخ تو بھول کی وجہ سے ہوتا ہے، غلط بات. نسخ بھول کی وجہ سے نہیں ہوتا، نسخ کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے. جس اللہ نے پہلا حکم نازل کیا وہی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اب کس حکم کی ضرورت ہے. واللہ اعلم بما ينزل. تو یہود نے اعتراض کیا سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تبدیلی پر، حالانکہ یہود کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. کتنی عجیب بات.
اور یہود کو اس کا پتہ تھا. جب اللہ نے قبلہ چینج کیا مسلمانوں کا، پہلا قبلہ بھی اللہ کے حکم سے تھا بیت المقدس، دوسرا قبلہ بھی اللہ کے حکم سے تھا بیت اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں سے نکلیں تو آپ مسجد حرام کو رخ کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں بھی ہو اے مسلمانوں تم بھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ یہ کہ لوگوں کے لیے تم پر حجت باقی نہ رہے. کون سی حجت؟ یہود اور عیسائی. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر کے اعتراض ختم کیا ہے، حجت تمام کی ہے. اور یہ آگے سے اعتراض کر رہے ہیں، تو اعتراض برائے اعتراض، یہ تو جہالت ہے، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو لا علمی ہے. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. تو نسب پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. نسب پہ کسی عقل مند شخص کو، کسی شعور والے بندے کے خلاف ہو بھی نہیں سکتا. یہود نے اعتراض کیا اپنے اناد کی وجہ سے. مسلمانوں میں سے بعض اکا دکا جاہل لوگوں نے، ابو مسلم اصفہانی معتزلہ میں سے ایک شخص ہے، اس نے اعتراض کیے، اور کسی نے نسب پر اعتراض نہیں کیا. آج کچھ لوگ ہیں جو نسب پر اعتراض کرتے ہیں یہود کی طرح، اور اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، لا علم لوگ ہیں. کوئی علم والا شخص نسب پر اعتراض نہیں کر سکتا. نسخ جو ہے قرآن کریم میں 3 طرح کا ہے. قرآن کریم میں ایک تو نسخ کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے سورہ نحل میں. ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نسخ کا ذکر کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے کچھ پہلے آیات پڑھی تھی قبلہ کی. ان قبلہ کی آیات کے آگے پیچھے اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے نسخ کے بارے میں وہاں بھی آیات نازل. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو آیت بھی ہم منسوخ کریں او ننسها یا ہم اس کو بھلا دیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر کوئی آیت حکم لے آتے ہیں یا اس جیسا حکم لے آتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ آیتیں منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ بھلا دیتے ہیں بعض آیات کو. تو سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ اصل میں قبلہ کی تمہید میں ذکر ہے، قبلہ کی تبدیلی کی تمہید میں. تو نسخ کی 3 مشہور قسمیں ہیں قرآن کریم میں. ایک نسخ ہے جس میں آیت کی تلاوت منسوخ ہوتی ہے. ایک آیت اللہ اتارتے ہیں، وہ آیت کی تلاوت ہے اور اس کا ایک حکم ہے، اس سے ایک مراد ہے. پھر اللہ ایک اور آیت اتارتے ہیں، پچھلی آیت باقی رہتی ہے، پچھلی آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، آیت باقی رہتی ہے. اب وہ آیت تو پڑھی جاتی ہے پچھلی، لیکن اس کا حکم باقی نہیں رہتا. ایک نسخ کی یہ صورت ہے. ما ننسخ من آیت سے مراد یہی صورت ہے، یعنی کوئی آیت ہم منسوخ کر دیں، یعنی کوئی آیت موجود ہے وہ آیت باقی رہتی ہے، اس کا حکم منسوخ اللہ کر دیتے. جیسے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کے شوہر فوت ہو گئے ان کا ذکر کیا ہے. تو ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، ان کو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنی چاہیے مرض الموت میں، اپنی زندگی میں انہیں بیویوں کے لیے وصیت کرنی چاہیے. وصیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، ان کو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنی ہے متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال کے خرچے کی، بغیر گھر سے نکالے. تو اس آیت کریمہ میں
شوہروں کو حکم ہے کہ حکم تھا کہ وہ مرنے سے پہلے مرض الموت میں اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کریں کہ 1 سال کے لیے انہیں اس گھر سے نہ نکالا جائے، 1 سال کے لیے انہیں خرچہ دیا جائے۔ 1 سال عدت ہوتی تھی اور 1 سال اس کا نفقہ ہوتا تھا، رہائش نفقہ وغیرہ۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت نازل کی، پچھلی آیت بھی موجود ہے، پڑھی جاتی ہے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول والی۔ ایک اور آیت پھر اللہ نے نازل کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت مکمل ہو جائے بیوہ کی، اب وہ آگے شادی کرنا چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اب دونوں آیتیں موجود ہیں قرآن کریم میں۔ تو ایک آیت کا حکم باقی ہے وہ جو بعد میں نازل ہوئی، جس میں 4 مہینے 10 دن کی عدت کا ذکر ہے۔ تو دوسری آیت جو ترتیب میں بعد میں ہے قرآن میں لیکن نازل پہلے ہوئی تھی، اس میں 1 سال کی وصیت کا ذکر ہے گھر سے نکالے بغیر، وہ تلاوت باقی ہے، اس کا حکم منسوخ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ مال چھوڑے تو اس کے لیے ضروری تھا، پہلے اس کے لیے یہ فرض کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی وراثت کی تفصیلی آیات اتار دیں تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اب والدین کے لیے وصیت کرنے کا، ورثاء کے لیے وصیت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن آیت کی تلاوت ابھی بھی کی جاتی ہے۔ آج بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اگر تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ مال چھوڑے تو اس کے لیے ضروری ہے، اس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرے۔ آج والدین کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا حصہ بیان کر دیا قرآن میں، سورہ نساء میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت، یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، یہ آیت اب نازل ہوئی تھی جب ابھی وراثت کے تفصیلی احکامات نہیں اترے تھے۔ اب یہ آیت آج بھی پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ تو یہ نسخ کی ایک صورت ہے۔ نسخ کی دوسری صورت یہ ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو جائے آیت کی اور آیت کا حکم بھی منسوخ ہو جائے، دونوں چیزیں منسوخ ہو جائیں۔ ما ننسخ من آیت، یہاں سے مراد آیت موجود ہو حکم منسوخ ہو جائے، جیسے میں نے دو مثالیں دی ابھی آپ کو، او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها، یا ہم بھلا دیں اس کو، نأتی بخیر منها ومثلها، ہم اس سے بہتر آیت یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ تو او ننسها سے مراد یہ والی صورت ہے کہ آیت بھی ختم ہو جائے، اس کا حکم بھی ختم ہو جائے۔ قرآن کریم میں بعض ایسی آیات بھی اتری تھی کہ وہ پہلے تلاوت ہوتی تھی اس آیت کی اور اس کا حکم بھی موجود تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے نئی آیتیں نازل کر دیں، تو نئی آیتیں نازل ہونے سے تو پچھلی آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور پچھلی آیت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب قرآن کریم میں جو آیت نازل ہوئی تھی اس آیت میں یہ موجود تھا کہ بچہ اگر 10 دفعہ دودھ پیے تو رضاعت قائم ہوتی ہے، یہ آیت موجود تھی قرآن میں، صحیح حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ قرآن کریم میں 10 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، یہ آیت موجود تھی، اس کا حکم موجود تھا پہلے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا 5 دفعہ دودھ پینے سے۔ تو یہ جو 10 دفعہ دودھ پینے کی آیت ہے، یہ نہ آیت موجود ہے قرآن میں، نہ اب یہ حکم باقی ہے، دونوں چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور تیسری صورت نسخ کی وہ یہ ہے کہ
آیت کی تلاوت منسوخ ہو جائے، حکم منسوخ نہ ہو، حکم باقی ہو. تو یہ کئی آیات ہیں، کئی مثالیں ہیں اس کی. قرآن کریم میں رجم کی آیت موجود تھی جس کی تلاوت ہوتی تھی. حضرت عمر نے اس کا ذکر کیا ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. تو یہ آیت کریمہ یہ ان الفاظ کے ساتھ تقریباً یہ قرآن میں پہلے پڑھی جاتی تھی کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت اگر آپس میں وہ زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو، اللہ کی طرف سے عبرت ہے. تو اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم باقی ہے. حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے تو اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا. فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رجم ہوا، ہم نے بھی رجم کیا، یہ آیت کی تلاوت منسوخ ہے، اس کا حکم باقی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ حکم باقی ہے تو تلاوت کیوں منسوخ ہو گئی؟ کہ اللہ کی مرضی ہے. تو نسخ تین طرح کا ہوتا ہے قرآن میں. ایک نسخ یہ ہے کہ آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائے. ایک ہے کہ آیت کی تلاوت باقی ہو، حکم منسوخ ہو جائے، جیسے وہ 1 سال کی عدت کی بات ہو، تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا. اور تیسری صورت ہے کہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو جائے، حکم باقی ہو، جیسے یہ رجم کا حکم ہے. اسی طرح وہ شہادت کے بارے میں قرآن میں آیت موجود تھی شہدائے احد کے بارے میں، اللہ نے وہ آیت کی تلاوت منسوخ کر دی، اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے. شہید کی جو فضیلت قرآن کریم میں آیت موجود تھی، تلاوت ہوتی تھی پہلے. شہدائے احد کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ شہدائے احد نے کہا اے اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں اتنا نوازا ہے، آپ نے تو ہمیں اتنا انعام دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس انعام کے بارے میں ہمارے جو پیچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں آیت نازل کریں. اللہ نے آیت نازل کر دی، بعد میں اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، یہ حکم ابھی بھی باقی ہے، جو فضیلت ہے شہید کی وہ ابھی بھی باقی ہے. کئی مثالیں اس کی ہیں. تو یہ نسخ موجود ہے اور یہ بڑی ایک حقیقت ہے، اور یہ نسخ یہ اللہ کی علم اور حکمت کی بنا پر ہوتا ہے. اس پر اعتراض ایک جاہل ایک بیوقوف شخص کر سکتا ہے، اس پر اعتراض کوئی شعور والا شخص نہیں کر سکتا. نسخ کے بارے میں قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ ہے جو بتاتی ہے کہ شریعت میں نسخ چلتا ہے اور جو کوئی عیب نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں سورہ رعد میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہیں مٹا دیں، جو چاہیں باقی رکھے، اللہ کو کون روک سکتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اللہ کے پاس تو کتابوں کی ماں ہے، اللہ کے پاس تو اصل کتاب ہے. کون سی کتاب؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ میں سارا لکھا ہوا ہے. اللہ نے کس وقت کون سا حکم نازل کرنا ہے، وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا، پھر وہ حکم منسوخ ہو جائے گا، تلاوت منسوخ ہوگی، حکم منسوخ ہوگا کہ دونوں منسوخ ہوں گے، اس کی جگہ پر اس سے بہتر حکم اترے گا کہ اسی جیسا حکم اترے گا، وہ کیا حکم اترے گا، یہ ساری باتیں لوح محفوظ میں موجود ہیں. اللہ جو چاہیں مٹا دیں، جو چاہیں باقی رکھیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ کے پاس تو ام الکتاب ہے، لوح محفوظ. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نزلہ نازل کیا ہے اس کو، روح القدس من ربک، روح القدس نے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا تاکہ وہ ثابت قدم کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس ناسخ حکم کو جس نے پچھلا حکم منسوخ کر دیا ہے اور نیا حکم جس پر اعتراض کر رہے ہیں مشرکین یہودی، اور یہ اعتراض صرف اعتراض برائے اعتراض ہے، یہ عناد پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی اعتراض ہے. اللہ فرماتے ہیں جو نیا حکم لانے والا ہے وہ وہی ہے جو پہلا حکم لانے والا تھا. کون؟ جبریل. نیا حکم یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑ لیا. یہ جو نئے حکم آنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء بردازی کا الزام لگتا ہے، وہ بدبخت تو وہ پہلے حکم پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء بردازی کا الزام لگاتے ہیں. اس افتراء کا ام یقولون افتراء قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے.
اس افتراء کا الزام نسخ کی وجہ سے تو نہیں ہے، وہ تو ان کو اصل اعتراض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہونے کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیوں بن گئے، تو اصل اعتراض تو نسخ پر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو نئے حکم پر تم اعتراض کر رہے ہو ناسخ پر، اس ناسخ کو کون ہے نازل کرنے والا؟ روح القدس، اور اپنی طرف سے اتارنے والا نہیں، میر ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے لانے والا ہے۔ قرآن کے بارے میں یاد رکھیے، قرآن جبریل کے واسطے سے آتا ہے، شاید اس موضوع پر کئی دفعہ بات ہوئی ہے کلاس میں۔ وحی کی کئی صورتیں ہیں، وحی جبریل کے علاوہ بھی نازل ہو جاتی ہے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آئے، یا دل میں القاء اور الہام ہو جائے، اور فرشتے کے واسطے سے، جبریل کے واسطے سے وحی ہوتی ہے۔ وحی کی کئی تین صورتیں ہیں، جبریل کے واسطے سے بھی ہوتی ہے، جبریل کے واسطے کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ قرآن کی وحی ساری کی ساری جبریل کے واسطے سے ہوئی ہے۔ اب قرآن میں جو نسخ ہوگا، منسوخ بھی، وہ بھی جبریل لائے تھے اللہ کے حکم سے، اور جو ناسخ حکم ہے وہ بھی جبریل اللہ کے حکم سے لاتے ہیں۔ تو یہ نیا حکم کس نے نازل کیا؟ یہ محمد اپنے گھر سے لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، یہ روح القدس نے نازل کیا ہے اس کو، مر رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مر ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، با مقصد ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے کہ بالکل سچائی اور حقیقت پر مبنی بات، یہ با مقصد، اور اس کے پیچھے بڑے حکمتیں ہیں۔ لیثبت الذین آمنوا، اور یہ نسخ سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان والوں کے قدم مضبوط ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کو جب نسخ کی حکمتیں پتہ لگتی ہیں نا تو ایمان بڑھتا ہے ان کا۔ ایمان والوں کا تو نئی آیتیں اترنے سے ایمان بڑھتا ہے، تو ناسخ حکم آنے سے بھی ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ بدبختوں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیتیں اور صورتیں اترنے سے کس کا ایمان بڑھتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے آیتیں اترنے سے، اور منافقین کی نجاست اور ان کی خباثت بڑھتی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، سورۃ توبہ کے آخر میں، تو یہ کہتے تھے کہ تم میں سے اس صورت نے کس کا ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے صورت نازل ہونے سے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا، کفر کا، شک کا، فزادتہم رجسا الی رجسہم، یہ قرآن کی صورتیں ان کی خباثت میں اور ان کی نجاست میں اضافہ کرتی ہیں۔ وماتوا وہم کافرون، یہ لوگ اس حالت میں مرتے ہیں کہ یہ کافر ہوتے ہیں۔ تو نسخ، یہ نیا حکم جو اترتا ہے، اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ایمان والوں کے، نسخ کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، جب ایمان والوں کے سامنے حکمتیں کھلتی ہیں تو ایمان والے کہتے ہیں اچھا یہ حکمت تھی، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو عید کے موقع پر، بڑی عید کے موقع پر، اس کو 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرنا، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ نے اجازت دے دی۔ اب بندہ جب غور کرتا ہے کہ آپ نے جب منع کیا تھا تو کیوں منع کیا تھا، جب آپ نے اجازت دی تو کیوں اجازت دی؟ نہ منع آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، نہ اجازت آپ نے اپنی مرضی سے دی تھی، اللہ کے حکم سے آپ نے کیا تھا۔ پہلے غربت زیادہ تھی، جب حالات کچھ بہتر ہو گئے، فتوحات ہو گئیں، تو ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ختم ہو گئی قیامت تک کے لیے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ کفار کے اندر، مشرکین کے اندر شرک عام تھا، اور شرک کی ایک بڑی وجہ قبر، مزار اور درگاہیں اور استحان۔ تو جب شروع میں منع کر دیا کہ قبرستانوں کی زیارت نہیں کرنی، قبر کی زیارت نہیں کرنی، قبروں کی زیارت نہیں کرنی، بعد میں اجازت دے دی، فرمایا کہ یہ تو موت یاد دلاتی ہے، یہ تو آخرت یاد دلاتی ہے، قیامت تک کے لیے اجازت ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے۔ تو جو بندہ نسخ اور نسخ کی حکمتوں پہ غور کرتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے، لیکن کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے اور ہدایت ہے، تو جو مسلمان نہیں ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور سمجھ نہ آنے کی وجہ
ان کی بے ایمانی ہے، ان کی جہالت ہے، ان کی بے وقوفی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہاں نیا موضوع شروع ہو گیا، تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔